السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 22واں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ 22ویں پارے کے اندر ٹوٹل 18 رکوع ہیں۔ 22ویں پارے میں ٹوٹل 163 آیتیں ہیں۔ 22ویں پارے کے اندر کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی 43 آیتیں، 43 آیتیں ہیں 31 سے 73 تک۔ اس کے بعد سورہ سبا سورہ نمبر 34 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر 35، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 45 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی 21 آیتیں ہیں 22ویں پارے کے اندر، لیکن سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کے اندر مکمل 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی جو 43 آیتیں ہیں 31 سے 73 تک۔ تو آیت نمبر 31 میں نے پڑھی ہے، اس کا لنک جو ہے پچھلے درس سے ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے 3 آیتیں سنی تھی، اور آج کے درس میں جو ہے وہ 4 آیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے ہے۔ تو آج کے درس میں جو پہلے ہے، اور جو تم میں سے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی تو اس کو ہم دوگنا بدلہ دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جاتا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا فلا تخضعن بالقول، جب کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو نرمی سے بات مت کیا کرو۔ وقلن قولا معروفا، پھر آگے کہا کہ اچھی بات کہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ خواتین میں کرے۔ آگے کہا جا رہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ خواتین کو کہا جا رہا گھروں میں بیٹھی رہو، اور پہلے جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ تو یہاں اہل بیت کہا گیا ہے، تو اہل بیت جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پہلے شامل ہیں۔ آیت نمبر 33 سے پتہ چلتا ہے، جو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 33 ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا کہ اور جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد کرو، بے شک اللہ بڑا باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت ہے آیت نمبر 35، اس کے اندر 10 خوبیوں کا تذکرہ ہے، چاہے مرد کرے یا عورت کرے۔ نمبر 1، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں۔ اس سے پہلے آیا سچے مرد سچی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اخیر کی جو 2 خوبیاں ہیں، جب شرمگاہ کا لفظ آیا تو مردوں کے شرمگاہوں کا ذکر کیا، لیکن عورتوں کا نہیں، پردے میں بات کرنا ہے۔ اور جب اللہ کے ذکر کی بات آئی تو مردوں کے ساتھ زیادہ کا لفظ استعمال ہوا، لیکن عورتوں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہا والحافظین فروجہم والحافظات، والحافظات کے بعد فروجہن نہیں کہا گیا۔ پھر اسی طرح والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد، لیکن جب عورتوں کی باری آئی تو کثیرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یعنی خواتین فرض بھی ادا کر لیں تو بہت ہے، زیادہ کا لفظ نہیں، کیونکہ ان کے پاس ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دے ان کو کوئی اختیار ہو۔ اب آگے زید کے بارے میں ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، منہ بولے بیٹے مانے جاتے تھے، اور اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا تو یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ یہ آیت نمبر 37 ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں۔ پورے قرآن مجید میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے اور کسی کا نام نہیں آیا، یہی آیت ہے، آیت نمبر 37 سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں۔ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی
اسے طلاق دے دی تو ہم نے اس زینب کا نکاح آپ سے کرا دیا تاکہ مومنوں پر اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم اس کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں، یعنی اس عدت کا شمار کرو، ایسا نہیں ہوگا، بس ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے چچا کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، حرج کی کوئی بات نہیں، اس لیے پردہ بھی کرنا پڑے گا۔ آج کل کزنس کے فتنے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ خالہ کے یہاں جا رہے ہیں، خالہ سے ملنا ہے کیا، یا کسی اور سے ملنا ہے، کسی اور کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ پھوپھی کے یہاں جا رہے ہیں، کہیں اور تو نظر نہیں دوڑانا ہے۔ چچا سے ملنے جا رہے ہیں، کہیں اور نظر تو نہیں دوڑانی۔ ماموں سے ملنے جا رہے ہیں، کہیں اور نظر تو نہیں ہے۔ سب چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا، ہر چیز یاد رکھا جائے گا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہو مگر اجازت کے ساتھ، اور جب کھانا تیار ہو جائے تبھی جاؤ، اور بیٹھے مت رہو، تکلیف مت دو۔ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، واللہ لا یستحی من الحق۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مانگو، فصلوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بہتر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ایسا مسئلہ ہے پردے کے پیچھے سے، تو عام عورتوں کا کیا ہوگا، کتنا زیادہ پردہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا جہاں پردے کا لحاظ نہ رکھے تو چل سکتا ہے، جیسے باپ کے پاس ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہے، بھتیجے، بھانجے، اور عورتوں یعنی لونڈیوں کے پاس اگر پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، آیت نمبر 55 میں ہے۔ اللہ کا ڈر رہے گا تو چاہے شوہر دیکھے یا نہ دیکھے، بیٹا دیکھے نہ دیکھے، بھائی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کا ڈر رہے گا، بس وہ ڈری رہے گی۔ ایسا نہیں گھر سے نکلی ہے پردے میں اور بولے اب تو بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، بیٹا نہیں دیکھ رہا ہے، پورا پردہ نکال دیا، برقع نکال دیا اور ڈال لیا۔ پھر جب باہر سے واپس آئی، گاؤں میں داخل ہونے لگی، کہیں اور اپنے گھر میں آنے لگی، پورا لمبا پردہ ڈال دیا۔ جی نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے، اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیے، اللہ ہی کے ڈر سے سب کچھ کرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، نہ شوہر سے ڈرنا ہے، نہ باپ سے ڈرنا ہے، اور نہ بھائی سے ڈرنا ہے، نہ کسی کے ڈر سے کوئی کام کرنا ہے، اللہ کے ڈر سے کام کرنا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام پڑھتے رہا کیجیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس کی لعنت ہے۔ جو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً انہوں نے ایک بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 59 میں ہے، گھر سے باہر جب نکلے تو خواتین سے کہا جا رہا ہے پردہ لے لیا کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، تو انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کے بعد 66، 67، 68 آیت میں غور کیجئے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول
وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی بات مانی تو انہوں نے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ آگے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، درست بات کہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا تو یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آگے ذکر ہے کہ انسان نے جب امانت کو لے لیا، انہ کان ظلوما جہولا، آیت نمبر 72 میں، بے شک وہ بڑا ظالم بہت نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مرد و مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا، اس کے اندر 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگوں نے کہا لا تاتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم لتاتینکم، ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ وہ رب غیب کو جاننے والا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ہی اس ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ ہی بڑی چیز، مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ ہواؤں کا چلنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ واصلنا لہ عین القطر، اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے بہا دیا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا کہ جنات بھی ان کے یہاں کام کرتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طور پر نیک عمل کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے ایک کیڑے دیمک کے سوا کسی چیز نے نہیں بتایا، وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں نے جان لیا، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، دونوں طرف باغات تھے، لیکن ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ہمارے شہروں میں دوری پیدا کر دے، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے رہو، یہ کہا گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر میں دوری پیدا کر دے۔ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر، تو وہ نہ آسمان میں ذرہ برابر اختیار رکھتے، نہ زمین میں، نہ ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد ذرا مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جس کے تابع تھے، جن کے ماتحت چلتے تھے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے سورہ کے اخیر میں، آپ کہہ دیجئے قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آیت نمبر 49 میں کہہ دیجئے حق آ چکا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا تھا اور نہ دوبارہ ابھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، آپ کہیے قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی وجہ سے جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا نہایت قریب ہے۔
اخیر میں آیت نمبر 54 میں کہا گیا وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، کہ ان کے درمیان اور ان کے خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا جس کی وہ تمنا کریں گے، جیسے ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے، اس کے اندر 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنا کر بھیجنے والا، جو 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو دروازہ وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے لوگوں دیکھو جو نعمتیں تمہارے اوپر ہے اس کے بارے میں غور کرو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے روزی دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ آگے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ باز بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، کہا اپنی پیدائش پر غور کرو، وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شراب وھذا ملح اجاج، اور 2 سمندر برابر نہیں ہے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہے، جبکہ یہ دوسرا سمندر نمکین اور کھارا ہے۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلی نکالتے ہو، پھر زیور نکالتے ہو۔ اللہ کی نشانیوں میں سے دن رات کا آنا جانا، سورج اور چاند ستارے ہر ایک متعین مدت کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہا اس کی حقیقت کیا، والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر فرض کریں سن بھی لیں تو وہ تم کو جواب نہیں دے سکتے۔ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ آیت نمبر 15، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہے؟ سایہ اور دھوپ برابر ہے؟ وما یستوی الحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر ہیں؟ نہیں، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن جو قبروں میں ہے اس کو آپ سنا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 22 میں ہے، آپ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، ہم نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت میں ڈرانے والا آیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اس سے مختلف قسم کے پھل اگاتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کی نشانی، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑوں میں طرح طرح کی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں، بہت گہری سیاہ بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، انسانوں میں، جانوروں میں، چوپایوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت نمبر 28 میں ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے ان کے بندوں میں علماء ہی ہے۔ آیت نمبر 32 بغور کیجیے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ لوگ بیچ والے ہیں، کچھ لوگ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ تکلیف پہنچے گی نہ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ لوگ افسوس کریں گے، کاش کہ ہم نیک عمل کر لیتے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں تو یہاں سے نکال دے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا وہم یسترخون فیہا، چلا چلا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال دے، ایک بار ہم نیک عمل کریں گے جو عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اتنی عمر نہیں ملی تھی، نصیحت حاصل کرنے والا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنی عمر نہیں ملی تھی، ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ ہی تھامے ہوئے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کون تھامنے والا؟ کوئی نہیں۔ اخیر میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 45 میں، وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگے تو روئے زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا باقی نہ بچے، لیکن ایک مقرر وقت کے لیے اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، پھر جب وقت آ جائے گا اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔
اب اس کے بعد سورہ یاسین ہے، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر حدیث نمبر 169 میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا موضوع گڑھی ہوئی روایت ہے۔ کون سی روایت؟ کہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے۔ سورہ یاسین کی کوئی بھی فضیلت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ مشہور تھی کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ مردے کے پاس پڑھیں گے تو روح جلدی سے نکل جائے گی، حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے 22ویں پارے میں 21 آیتیں ہیں سورہ یاسین کی۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، بے شک ان کی اکثریت پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لوگ جو کچھ بھی بھیج رہے ہیں ہم سب کو لکھے ہوئے ہیں۔ آگے رسولوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ ہم نے 2 رسول بھیجے، لوگوں نے جھٹلا دیا، پھر اس کے بعد اور رسول بھیجے، تیسرا رسول بھیجا وہاں پر تو لوگوں نے کیا کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ لیکن رسولوں نے کیا کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ہم نے پہنچا دیا۔ لوگوں نے یہ کہا رسولوں سے کہ تم لوگ منحوس ہو، اگر تم نہیں رکے لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو رسولوں نے کہا تمہاری منحوسی تو تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا نصیحت کرنا نحوست ہے؟ بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ ایک آدمی گاؤں کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے لوگوں سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس نے نصیحت کی جس کا تذکرہ 23ویں پارے میں ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔